اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا دل اللہ کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اور یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان گوشت لٹکا ہوا ہے اور وہ گوشت دو پسیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت۔ جب اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اس میں روح ڈالی، روح کی امداد کے لیے 6 اور مخلوقیں ڈالیں جن کو لطائف کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام چلنے کے لیے۔ وہ 7 مخلوقیں اس تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ان 7 مخلوقوں کی امداد کے لیے 9 جسے اور ڈال دیے، 16 مخلوقیں تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ جس طرح یہ جن فرشتے ہیں نا، اس طرح وہ مخلوقیں ہیں جس کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے۔ ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا، ان کے بھی گلے ہیں اور ان کے بھی زبانیں ہیں۔ اب وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے۔ عربی میں گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں۔ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اب یہ جو مخلوق ہے یہ آزاد ہے اور وہ جو قلب ہے 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی جگا لے، آزاد کرا لے، تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے، کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، پر ہے، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک تو بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی کہ ہیٹ زیادہ پکڑ گیا تو اٹھ کے چلی جائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، نظروں سے پہنچائے، سینے سے سینہ ملا کے پہنچائے یا ذکورت کے ذریعے پہنچائے۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اس میں سے ایک چوزا نکلے گا، بغیر سیکھے سکھائے کیوں چوں چوں کرے گا، کیوں چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو اس میں سے ایک فرشتہ نکلے گا، بغیر سیکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا۔ اس وقت تم اللہ اللہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر چیز ہے وہ اللہ اللہ کری ہے نا۔ اب تم اس کے استاد ہو گئے۔ تمہاری تسبیح یہ ہے جو بازاروں میں ملتی ہے، اور اس کی جو تسبیح ہے وہ تمہارے اندر ہے، وہ جو ٹک ٹک کرتی ہے۔ اب تم نے اس کو کہا کہ تو اس ٹک ٹک ساتھ اللہ اللہ ملا، اب اس نے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانے شروع کر دی، کبھی ملی کبھی ہٹی۔ 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سے سلطان بہار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب
پھر کوئی بھی چیز آپس میں رگڑا کھاتی ہے. پانی ٹھنڈا ہے لیکن جب آپس میں رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے. لوہا جب لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے. اللہ جب اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نور ہے. وہ کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، تمہارے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا رہا، 20-25 سال پڑھایا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نور کیوں نہیں ہوا؟ شیخ بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کوئی نہیں ہوا. تو ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. تو وہ کہنے لگے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نور کیوں نہیں ہوئے؟ اگر قرآن میں نور ہے تو اتنے 72 فرقے کیوں بن گئے؟ سارے نور ہی ہوتے نا. بات تو بڑی معقول تھی، اس کے جواب بھی کوئی نہیں ہے.